سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے share.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ آل ان ون کے عنوان سے آپ کو معلومات پہنچائی جا رہی ہیں جو کہ انڈے کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ انڈا ایک ایسی چیز ہے جس میں ساری جو جسمانی ضرورتیں ہیں وہ ساری موجود ہوتی ہیں۔ فورٹس اسکارٹ ہارٹ انسٹیٹیوٹ دہلی کے چیئرمین ڈاکٹر اشوک سیٹھ کہتے ہیں کہ انڈوں سے متعلق اب ایسے ڈھیروں شواہد یکساں جو ہو چکے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں سائنس اب تک جو کچھ بتاتی رہی ہے اسے محتاط الفاظ میں غیر معتبر اور کھل کر متنازع قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انڈوں کو بدنام کرنے میں زیادہ تر ان فرسودہ نظریات نے کردار ادا کیا ہے جو امراض قلب اور اس کے اسباب سے متعلق تھے۔ غذائی کولیسٹرول اور سیچوریٹڈ چکنائی جو اتفاق سے انڈوں میں زیادہ ہوتی ہے کے بارے میں بہت زیادہ شور مچایا گیا اور ان سے صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن گزشتہ ایک عرصے میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ کولیسٹرول کا دل کی بیماری میں اتنا بڑا کردار نہیں ہے جتنا پہلے سمجھا جا رہا تھا، اور یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ کولیسٹرول کی سطح اگر زیادہ گھٹانے کی کوشش کی جائے تو اس کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں انڈوں میں اور بھی کئی صحت بخش اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ انڈوں کے بارے میں زیادہ تر معلومات فرسودہ شواہد کی بنیاد پر حاصل ہونے والی غلط فہمیوں پر مبنی تھیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن کے سابق ڈائریکٹر اور نیوٹریشن سائنس سوسائٹی آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر BC کرن کا کہنا ہے، انسانی تغذیے کا معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ موٹاپا، ذیابیطس یا دل کی بیماریاں پوری زندگی کے دوران لاحق ہوتی ہیں۔ یہ بہت مشکل امر ہے کہ خوراک کے کسی ایک جز کو اس کے مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح ایک ہی غذا کی غذائیت مختلف ماحول میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک ریستوران میں انڈے کی کسی ڈش میں چکنائی اور نمک کی مقدار گھر میں بنی ہوئی ڈش کے مقابلے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ بیک وقت ہماری صحت کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی دے سکتی ہے۔ اس زمن میں باتیں مبہم ہیں، ان کو غذائی صنعتیں بہت ہوشیاری سے استعمال کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک جائزہ رپورٹ کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو سپتمبر 2016 میں JAMA انٹرنل میڈیسن میں شائع ہوئی، جس میں یونیورسٹی آف سان فرانسسکو کے ریسرچر نے بتایا کہ 1960 کی دہائی میں شکر سازی کی صنعت سے وابستہ لابین نے ایک بااثر ریسرچ کی سرپرستی کرتے ہوئے اسے فنڈز فراہم کیے تھے جس نے امراض قلب میں شکر کے کردار پر پردہ ڈال دیا تھا، اور اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ امراض قلب میں اہم ترین کردار غذائی چکنائی کا ہوتا ہے، یعنی کہ غذائی چکنائی کا مورد الزام ٹھہرایا گیا اور جو کاربوہائیڈریٹ ہے اس کے استعمال کو زیادہ بڑھاوا دیا گیا۔ اس طرح لوگ وہ کاربوہائیڈریٹ کا استعمال زیادہ کرنے پر متوجہ ہوئے اور اپنی صحت کو برباد کیا۔ اس کا ادراک اب جا کے ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں مختلف طریقوں سے اپنی بزنس کو بڑھانے کے لیے کی گئیں اور جس سے عوام کو بے تحاشا نقصان ہوا۔